ایک طرف کہتے ہیں جی ہم بھی آخرت کی زندگی مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے وہ جعلی واقعہ شیخ احمد رفاعی کا مشہور کیا ہوا ہے، جو شیخ زکریا کاندھلوی دیوبندی تبلیغی جماعت والے نے بھی لکھا فضائل حج میں، اور باپا جانی نے فیضان سنت میں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں وہ واقعہ سنایا ہوا ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کرے۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ درس حدیث کا اس واقعے سے کیا لینا دینا کہ جی 555 ہجری میں نبی الاسلام کی وفات کے 500 سال بعد جب شیخ احمد رفاعی جو ہیں وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور نعتی اشعار پڑھے، تو نبی الاسلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں۔ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کا ہاتھ نکلا باہر، اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا، اور ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ کول بھی ٹھوک دیتا۔ میں نے کہا بڑی بدبختی ہے، عبد القادر جیلانی نے تو ہاتھ نہیں چوما، اس میں لکھا ہے صرف شیخ احمد رفاعی نے چوما۔ مرید نے چوم لیا، اس کا پیر عبد القادر جیلانی وہاں ہے، وہ نہیں چوم سکا۔ جھوٹ جھوٹ بولو اور بولو، بولتے جاؤ۔ یہ مبارک ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، ہاں یہ مبارک ہاتھ سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا جب وہ جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی، ہاں یہ مبارک ہاتھ اس وقت نہیں نکلا جب سقیفہ بنی ساعدہ ہو رہا تھا اور خلافت کے حوالے سے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا، اور 6 مہینے تک حضرت علی ناراض رہے، کسی کو وہم بھی نہیں آیا کہ جا کے قبر رسول سے فیصلہ کروا لے۔ یہ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں نا آیات کو، جی قرآن میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، سورہ النساء کی آیت نمبر 64، کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر نبی الاسلام بھی تمہارے لیے شفاعت کرے۔ وہ کہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں تو پھر ہمیں قبر رسول پہ ہی جانا پڑے گا نا۔ بھائی آج کی ڈیٹ کے لیے تو نبی الاسلام نے وظیفہ بتایا ہوا ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے، جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے جو بخاری میں آئی ہے، تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی، کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ ویسے تو جانا ایک سعادت ہے، قبر رسول کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی نفلی عبادات میں ٹاپ کے اوپر عبادت ہے۔ جو لوگ مدینہ شریف رہتے ہیں وہ روزانہ حاضری دیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن نبی الاسلام غریبوں کے بھی پیغمبر ہیں، انہوں نے ہر شخص کے لیے وظیفہ بتا دیا۔ تو اس طرح اگر آپ ایکسٹراپولیٹ کریں گے تو بھائی صحابہ کرام نے قبر رسول سے جا کے کیوں نہیں اپنے فیصلے کروائے؟ اگر ایکسٹراپولیٹ کرو گے نا آیات کو اس طریقے سے، تو یہ تو 64 نمبر آیت ہے نا، 65 نمبر آیت ہے، اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان لے۔ تو صحابہ کرام کا کام تھا بقول تمہارے کہ اس آیت کو ایکسٹراپولیٹ کرتے، اور جب خلافت کا اختلاف ہوا تو بجائے سقیفہ بنی ساعدہ کا فیصلہ ہوتا، قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے کہ جی قرآن میں آیا، اور اس کے بعد کوئی عدالت قائم نہیں ہونی چاہیے تھی، نبی الاسلام سے فیصلے کروایا کرتے۔ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ نہیں بھائی یہ تو اس وقت تھا جب نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے۔ بس سمجھ آ گئی؟ کیونکہ انہیں پتا اب اس طرح فیصلے نہیں ہو سکتے، اب قرآن و سنت سے فیصلہ ہوگا۔ اسی طریقے سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، بالکل رسول اللہ کے پاس ہی حاضر ہوں گے جب نبی الاسلام سامنے موجود ہوں گے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، نبی الاسلام نے کسی کام سے بھیجا تھا، واپسی پہ قلعے سے چھلانگ ماری تو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی، انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے ٹانگ باندھی اور نبی الاسلام کی خدمت میں لنگڑاتے ہوئے پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے جو ذمہ داری دی تھی میں نے پوری کر دی، لیکن ساتھ یہ نہیں کہا کہ تھوڑے پیچھے لات پنوا لی ہے میں۔ ادھر تو کوئی کام کرے تو وہ پھر اپنا احسان جتاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے میں نے ٹانگ توڑوا لی۔ نبی علیہ السلام نے خود پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے، تو کہا یا رسول اللہ میں نے چھلانگ لگائی تھی، اس طرح قلعے کی دیوار اونچی تھی تو میری یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا ادھر کر، آگے کی آپ نے مبارک ہاتھ پھیرے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہو گئی کہ آج سے پہلے کبھی ٹوٹی نہیں تھی، حالانکہ پنڈلی کی ہڈی کیور ہونے میں 6 سے 8 ہفتے چاہیے، وہ بھی اگر بینڈیج کر کے پراپر فارم میں، پھر بھی ویسے نہیں ہوگی
जिस तरह टूटने से पहले थी। ये मुआजिजा था। मुआजिजा साइंटिफिकली रिप्रोड्यूस भी नहीं हो सकता, ये ज़हन में रखिएगा, वरना वो मुआजिजा नहीं रहेगा। ये फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर को तोड़ने वाली चीज थी। लेकिन नबी इस्लाम की वफात के बाद कई सहाबा जो हैं जंगों में उनके हाथ कट गए, कई लोगों की आंखें जख्मी हो गई। कभी कोई कब्र रसूल पे हाजिर हुआ आंख लेके कि या रसूलल्लाह ये आंख मेरी ठीक कर दे? तो ये एक्स्ट्रापोलेट क्यों करते हैं? नबी इस्लाम के मोअज़ात मुबारक जिंदगी से उठाते हैं, उन्हें एक्स्ट्रापोलेट करके वफात के बाद फिट करते हैं। अगर वफात के बाद इस तरीके से फिट करने फिर तो इस तरह की कई मिसालें मौजूद हैं, वो आपको करनी पड़ेंगी। इन्हें भी पता है कि ऐसा नहीं होता, ऐसा तो नहीं होगा, तो गलत कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं। फिर उल्टा कहते हैं जी आप नबी इस्लाम को नहीं मानते, उनकी शान को नहीं मानते। तो क्या हजरत अबू बकर और हजरत अली रसूलुल्लाह की शान को नहीं मानते थे कि उन्होंने फैसला नहीं करवाया जाके कब्र रसूल पे? नाली छुट्टी हो जाएगी। ये फक्का है ना, एंटी वैनम।